بجوشم به سوی خاک آسمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى خالق في السماء وخالق إله في السماء وإله في الأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا. ثم الصلاة والسلام على خير خليقة أشرف بريته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله الهداة المهديين المكرمين المنتجبين المهديين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم الله تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. ما بعد، فقد قال الإمام الحسين ابن علي صلوات الله عليهما مثل لا يباي مثله. وقال الصادق الإمام الصادق عليه السلام من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. أفإن مات وقام القائم بعده فله أجر مثل أجر الذي من أدركه. فانتظروا فجدوا وانتظروا حنيا لكم أيتها الإصابة المرحومة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے حساب سے جو ہم نے شروع کیا آج 5ویں مجلس ہماری محرم کی، تو موضوع ہمارا تھا حسینی منتظر. یہ روایت شریفہ ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی کہ جو چاہتا ہے منتظر بنے، منتظری امام زمان بنے، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 کام کرے. فلینتظر، منتظر بنے، وہ انتظار کرے امام زمان علیہ السلام کی ظہور اور دولت الہی مہدوی کا. ٹھیک. اور دوسرا وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْ، تقوی اختیار کرے اور بمحاسن الاخلاق. تقوی میں آپ کو اگر موقع ملے، کہ موضوع ہمارا اتنا لمبا ہے، لمبا یعنی اس میں ہم تحقیق بہت کر سکتے، بہت گنجائش. فوق کل ذی علم علیم یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. جتنا درجہ آپ کے بڑے ہیں یا بڑھیں گے، اتنا علم بھی آپ کا بڑھ جائے گا، اور اتنی آپ کی چوائس بھی بڑھے گی، ایک ہی مطلب کو 1000 اینگل اسپیکٹ سے بیان کرنا. جیسے میں نے مثال دی تھی اس آیت اللہ کی نجف اشرف میں، اس نے دوسرے آیت اللہوں کو درس دیا، عام آدمی کو نہیں، آیت اللہوں کو. ظاہر ہے وہ بھی تفسیر پڑھ کے آ چکے، کنٹمپریری جتنی جو تفاسیر تھے وہ سب پڑھ کے آئے تھے. اب اس کے پاس خصوصی درس سننے آئے تھے، تو اس نے ایک آیت لے لی اس بزرگوار نے، اس کی تفسیر کی، نیا معنی بتایا، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا.
آخر 30ویں دن 30th ڈے جو تھا 30واں نیا معنی جو تفاسیر میں نہیں تھا اس نے اپنی طرف سے بیان کیا، اور آخری جملہ یہ فرمایا کہ اگر 30 ہی دن سے زیادہ ہوتے تو ہم کنٹینیو کرتے نئے نئے معنی بتانا. ولی بطنہ بطن الی 70 بطنا، حدیث مبارک میں ہے. قرآن کے ہر ایک ظاہر کا ایک باطن ہے، ہاں اس باطن کا باطن ہے، باطن کا باطن، یہاں تک کہ 70 معنی ایک ہی چیز کے کر سکتے ہو. اگر ہم 70 بطنا کے معنی کیا لے لے، 70 لے لے، ظاہر لفظ پر ہی اکتفا کرے، جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، 70 سے مراد انفینٹی ہے. کیوں انفینٹی ہے؟ انفینٹی اس وجہ سے ہے کہ انسان کا درجہ انفینٹ ہے نا. انسان کے درجے کتنے؟ انسان کامل، اس کا آخری درجہ کتنا؟ انسان کامل کا. وہ ریفلیکشن ہے خدا کی صفات و اسما کا. خدا کی صفات و اسما لا حد لہ ولا نہایہ. بس یہاں پر ہم نے کہا کہ انتظار کرے گا اور عمل صالح کرے گا. ٹھیک ہے، انتظار کرے گا، عمل صالح کرے گا، اور اخلاقیات پہ عمل کرے گا. محاسن اخلاق، 3 چیزیں ہو گئی. یعنی جو 3 چیزیں، انتظار ایک، دوسرا عمل صالح وار کہا، تیسرا محاسن اخلاق. یہ دین ہے ہمارا، یہ دین ہے. بس اگر کوئی منتظر بنے گا، کوئی حسینی بنے گا، یہ تینوں چیزیں اس میں ہونی چاہیے. اصول عقائد جس میں انتظار کیا ہے، ایک کڑی ہے اس کی. اصول عقائد کتنے ہمارے؟ 5 ہے نا. توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. چوتھے مرتبہ پر امامت ہے. امامت سے مرتبط کون ہے؟ انتظار. انتظار کس کا؟ حضرت حجت علیہ السلام کا. صحیح ہے نا. تو یہ کس سے جڑا ہے؟ امامت سے، ہے نا، عقائد سے. اور فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْ، حلال و حرام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہے معاملہ حلال حرام کا، دے بے وغیرہ، یہ کس میں آتا ہے؟ فقہ میں. فقہ میں تو حلال حرام کا اس کا بھی علم ہونا، حضرت نے فرمایا اس کا بھی علم ہونا چاہیے. 2، تیسرا وہ محاسن الاخلاق. دیکھیے کسی نے جان لیا خدا، رسول، نبی، امام، سارا، آیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. امامت پہ عقیدہ ہے، ہاں، یا جنت کا مستحق ہو لیکن نچلے درجے میں جائے گا. صحیح ہے، شفاعت اگر ہو جائے. میں آپ کو واقعہ بتاؤں. حضرت حجت علیہ السلام، ان کے ایک آدمی تھے عالم دین، بڑے مشتاق سے دیدار کے، امام کے بڑے مشتاق تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت کی زیارت. چلے گئے مسجد سہلا میں. مسجد سہلا میں ذرا اس کو پاؤڈر کر کے، اگر میں سخت بتاؤں وہ اٹک جائے گا گلے میں. میں اس کو پاؤڈر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا انشاءاللہ توفیق دے. وہاں گئے تو انہوں نے چلہ وہاں کر دیا. کہاں؟ مسجد سہلا مشہور ہے، علماء ہمارے جاتے جن کو ملاقات حضرت چاہیے تھی. یہ ہمارا رکن ہے، حضرت ہمارے موجود ہے. صحیح ہے نا، موجود ہے، روح لہ الفدا. کتنے علماء نے ملاقات کی ہے، ورنہ دعویٰ باطل ہے ہمارا، ہے نا. سید مہدی بحر العلوم، آغا مرزا نائینی، کچھ بہت سارے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ عالم دین تھے وہاں مسجد سہلا میں شروع کر دیا چلہ اور ذکر و اذکار وغیرہ. تو 40 دن ہو گئے تو بالآخر ان کو اجازت ملی. پروانہ لے کے کہاں گئے؟ شہر میں. کہاں؟ شہر میں. کہ کسی دکان کے پاس وہاں جانا ہے، ایڈریس ملا. وہاں گئے، دکاندار نے کہا یہاں نہیں آگا.
آپ انہوں نے دوسرا ایڈریس دے دیا, دوسری جگہ جائے. وہ چلے گئے پھر دوسری جگہ. شاید خواب میں ان کو زیارت ملتی ہوگی, ٹھیک ہے. انہوں نے جب دیکھا دور کچھ فاصلہ تھا کچھ میٹر کا, تو امام کو پہچان لیا. اور امام علیہ السلام اپنے بازو مبارک کو, وہاں بوڑھا آدمی تھا جو قفل ساز تھا, لاک میکر, اس کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھا ہوا تھا اور خوش تھے اس کے ساتھ. تو حضرت نے ولایت سے اشارہ کیا اس کو وہیں رہ جاؤ, آگے نہ بڑھو, آگے نہ بڑھو. تو وہ وہیں رہے. اور ایک عورت آئی, پرانا تالا لے کے مجھے بیچنا ہے. اس نے کہا کہ اس کی جو اصل قیمت ہے وہ 8 درہم یا 8 درہم. تو لیکن میں اگر آپ چاہو میں اس کو دوبارہ بناؤں, تعمیر کرو, 3 درہم مجھے لینے ہیں, میں 5 باقی آپ کو دے دوں. اگر آپ مجھے بیچو تو آپ کو میں 5 درہم دوں گا, ہے نا قیمت اس کی. تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا نہیں, باقی جو مجھے فقط 3 درہم کلن. یہ کتنے دے رہا ہے؟ 8 درہم. صحیح ہے, باقی 3 ہی درہم دے رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, آپ کا حق بنتا ہے, اگر مجھے بیچو تو 8 درہم ملیں گے, اگر آپ بنوانا چاہتے ہو تو میں 3 درہم لے لوں گا. انصاف, حلال. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ فقہی, لین دین. فقہ کے 2 حصے ہیں, ایک عبادات ہے, ایک معاملات ہے. عبادات میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تولی, تبری وغیرہ. دوسرا بیع ہے, مساقات ہے, اجارہ ہے, صحیح ہے, بینکنگ ہے, یہ معاملات جو ہے ان کے احکام. تو یہ ان معاملات میں آتا ہے. تو یہ جو کہا کہ فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْ, آپ احتیاط سے کام کرو. احتیاط عملی ہے, احتیاط عملی یعنی تقوی عملی. تقوی عملی میں فقہ آتا ہے, صحیح. تو اگرچہ فقہ کے علاوہ اس میں وہ بھی آ سکتا, عموماً تقوی عملی میں احکام آتے ہیں. تو اس نے کہا جی, حضرت نے کہا مجھے اس طرح مدد کرو جس طرح یہ لاک میکر مدد کر رہا ہے, اس طرح میرے معاون اور منتظر اور مددگار اور صحابی بنو. چلوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ منتظر ہے کہ حضرت اس کو دوست. وہ عالم دین تپسیا کر کے اور چلے کاٹ کے علم دین پڑھ کے مشکل سے اجازت مل رہی ہے, اور جس کو ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ دوستانہ سلوک, وہ عام آدمی ہے, لاک میکر. جس طرح سید عبد الکریم کا فاش, سید عبد الکریم کا وہ جوتے بناتا تھا, تو حضرت اس کے ساتھ. ہاں, یا تیسرا آدمی, یہ درجات ہے, کون کس درجے پر ہے. کہ وہ عطار تھا, عطار کے پاس گئے, اس کے 2-4 حضرت کے اصحاب, خصوصی اصحاب. انہوں نے دیکھا یہ اچھا آدمی ہے. عطار یعنی پرانے زمانے میں عطر فروش, صابن وابن وغیرہ بناتے تھے. اس کے انہوں کو اچھا لگا, یہ متدین و مومن ہے. آپس میں بات کی کہ ہم اس کو لے جاتے کس کے پاس؟ امام کے پاس علیہ السلام. تو کہا آپ, انہوں نے کہا ہاں جی میں بہت مشتاق ہوں, مجھے بھی لے جاؤ. لے گئے, ساتھ لے گئے. راستے میں جا رہے تھے تو بارش آ گئی, پانی کے اوپر سے گزر رہے تھے, طویلہ عرض کر رہے تھے. تو اس کو یاد آیا بارش اوپر آئی, میں نے صابن اوپر رکھی ہے خشک ہونے کے لیے, تو وہ خراب ہو جائے گی. اتنے میں خیال کس کا آیا؟ صابن کا. تو ادھر سے زمین پانی کے نیچے چلا گیا, تو انہوں نے پکڑ لیا اور ساتھ لے گئے اس کو. اور اب جب نزدیک آ رہے خیمے حضرت ولی احسر سلام اللہ علیہ, اشارہ ولائی ہوا, وہیں رکو, اس کو اندر خیمے میں نہ لے آؤ, خیمے میں نہ لے. انہوں نے کہا کیوں؟ یہ سارا عرفانی ہے مسئلہ, صحیح عرفانی. کہا انہو رجل صابونی, یہ صابن والا
انسان ہے. اس کو دیدار مل رہا ہے کس کا؟ امام حجت. صابن یاد آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کو کیا یاد آتی ہے؟ آپ اسی کے بندے ہو، وہی آپ کا محبوب ہے. اگر دیکھنا ہے نا اپنی قیمت، نماز میں دیکھو. اس لیے کہا نماز وَيُحَافِظُونَ عَلَى الصَّلَاةِ، یہ نماز کو حفاظت کرتی. حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا نماز میں دیکھو میرا شیعہ کیا قیمت رکھتا ہے. یہ بہت، ابھی ہم نے امام زمان علیہ السلام کے لیے منتظر بننا ہے نا. اب دیکھو اپنی ویلیو دیکھیں نماز میں، اگرچہ اور بھی ہمارے معیار ہے، صحیح نا، یہ معیار. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت اب توجہ ہوئی نا، منتظر کیا کہا؟ ایک تو انتظار ہونا چاہیے، دوسرا اعمال، تقوی علمی، تقوی عملی، اصول دین اور فروعی دین. تیسرا محاسن اخلاق. محاسن اخلاق، اگر ایک آدمی گیا اندر مسجد میں تو وہاں کوئی نہیں تھا، نماز پڑھا، شروع کیا اللہ اکبر، پیچھے سے دروازے کے کھٹکنے کی آواز آئی، تو اس کو خشوع خضوع زیادہ ملا. نماز پڑھ رہا بڑے دقت سے اور توجہ سے، کوئی مجھے پیچھے دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہے نا. تو بڑے اوج عرفان حاصل ہو گیا. صحیح ہے. تو نماز جب ختم ہو گئی، اب دیکھو کون بندہ ہے جو متاثر ہوا میری نافل. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستحبات اپنے گھروں میں پڑھ لو، مسجد میں نہ، وہاں واجبات پڑھ لو تاکہ ریا کا شکار نہ ہو جائے. تو دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، کتا ہے. اس کو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت معلوم ہے نا، اسی لیے مسجد میں آیا نا. اب حلال حرام بھی شاید فرض کرے، ٹھیک ہے، اور کس میں گرفتار ہو گیا؟ اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی. کس کی وجہ سے؟ ریا کس میں آتا ہے؟ اخلاق. اس لیے جتنا توحید اصول دین جاننا ضروری ہے، اور اعمال، فقہی احکام، فروعی دین، اتنا اخلاق بھی. یہ آپ منتظر بنو گے. حضرت نے تینوں چیزیں کیوں کہی؟ حضرت سلام تینوں چیزیں کہی نا. انتظار بھی اصول دین، نمبر 2 فروعی دین احکام، نمبر 3 محاسن اخلاق. یہ محاسن اخلاق کو اگر ہم مکارم اخلاق لے لیں تو وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کرو، صحیح. جو آپ کو ظلم کرے آپ اس کو معاف کرو. یعنی مکارم اخلاق کس میں ہے؟ جس کا کوئی دشمنی نہ ہو، اور جو دشمن کو بھی، جیسے اہل بیت علیہ السلام تھے، دشمنوں کو سب سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ پیار و محبت، اور ان کو مدد کرتے تھے. جیسے حضرت کاظم علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو ان آدمی آیا، اس نے گالیاں دی، نا سزا بکا. تو پھر حضرت نے کہا نہیں آپ غلط کریں، ایسی بات نہیں ہے، آپ یہ بد اخلاقی کر رہے ہو. تو وہ غصے میں پھر گالی گلوچ دے کے چلا گیا. کچھ تھوڑا ٹائم ہوا، حضرت امام کاظم علیہ السلام نے اپنے اصحاب چند کو ساتھ لے کے گئے، اور 300 درہم یا دینار، درہم یا دینار لے کے کہا اٹھاؤ. خادم کو کہا اٹھاؤ. اصحاب لے کے گئے. وہ بھی زمینداری کا کام کرتا تھا. اس کھیتوں میں گئے. اس نے جب دور سے دیکھا امام کاظم، ابھی کتنا ٹائم ہوا تھا؟ کم ہی ٹائم ہوا تھا نا. وہ کیوں آئے گا؟ تو گالیاں دی ہے نا اس کو خام خواہ. اور اصحاب لے کے کس لیے؟ ہاں جی، پٹائی کرنے مجھے. اس نے بلایا اپنوں کو اور تلواریں کھینچی. حضرت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہو بھائی؟ صحت ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے ناراض تھے.
اب آپ ناراض تو نہیں, آپ حملہ کریں, نہیں کہاں حملہ, ہم تلوار نیا میں رکھی ہوئی ہے, صحیح ہے, ہم لڑنے نہیں آئے, آپ سے پیار کرنے آئے, محبت کرنے آئے. اور اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کی یہ زمینیں ساری بنجر ہے. اس سال کیا ہوا, اچھی کھیتی باڑی نہیں ہوئی, کہ نہیں بارش نہیں ہوئی اور حالات خراب ہے, اور میرا قرضہ اتنا اب اوپر سے آ گیا, اب یہ ساری برباد ہو گئی کھیتی باڑی دشمنوں میں سے. صحیح, نام بھی آیا, میں نہیں لوں گا نام, ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کیا, اگر میں آپ کی مدد کروں تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی. وہ خادم آؤ, وہ 300 درہم جو دینار لے کے 300 دینار بالکل وہی, اس کو دے دو, اس کا مسئلہ حل کرو. تو وہ رویا, قدموں پہ گر پڑا کہ کہا میں تو سمجھا آپ مجھے تلوار سے حملہ کرنے آئے ہو, آپ میری مشکلات کوئی مجھے پوچھتا نا, میری مشکلات سال بھر کی مسائل حل کر دی. یہ مکارم اخلاق ہے, مکارم اخلاق, اسے محاسن اخلاق. امام زمان علیہ السلام کو اگر مدد کرنی ہے کس سے, محاسن اخلاق. شیعہ میں یہ محاسن اخلاق ہونے چاہیے. ہمارا اجر کس کے پاس ہے, خدا کے پاس, نہ لوگوں کے پاس. ہم لوگوں سے اجر لینے کے لیے نیکی نہیں کرتے, ہم خدا سے اجر لینا. اصل میں دیتا خدا ہے, تو وسیلہ بنے گا, تو ہمیں گرو کرنے کا موقع ملتا. ہم آ جائیں گے بحث کی طرف سے. مقدمت عرض کر رہا تھا, تو حضرت نے کہا انتظار میں نے کل بتایا آپ لوگوں کو. انتظار کی کتنی قسم میں نے بتایا. انتظار نظری, ایک علمی انتظار ہے, دوسرا عملی انتظار ہے, صحیح ہے, کل بتایا نا میں نے. اور تیسرا خصوصی عملی انتظار, یعنی انتظار عملی, اور دوسرا انتظار عملی عمومی جو میں نے کہا, اور انتظار اخلاقی. کتنے 4-5 بنتے ہیں نا. ایک انتظار علمی, ایک انتظار عملی خصوصی, یعنی جس آپ سے ہم سے اس وقت امام کیا چاہتا علیہ السلام, حکومت اسلامی اور یاور امام بننا, اور اس لائق بننا کہ جناب علی کی جس مقصد کے لیے امام آئیں گے اس کے آپ کام کرنے والے لائق ہونے چاہیے. آپ کے ذمہ امام کوئی کام دے پائے, آپ لے پاؤ, جیسے شہید خامنہئی, صحیح ہے, اتنے. اور اجتماعیات میں ہر چیز میں یہ انتظار عملی ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی کام امام دے پائے, کر سکے. تیسرا عمل جو میں نے اس کا کہا, اس مولوی کو کہا نا, اس عالم دین کو, کہ مجھے چلے کاٹ کے مدد تمہاری ضرورت نہیں ہے. کس طرح چاہیے, حلال و حرام جو دین, عملی دین ہے, اس میں عملاً انجام دے کے مجھے مدد کرو. اور تیسرا اخلاق جو میں نے مثال دی آپ کو, کہ وہ ریا کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح آپ اگر علمی اصول بھی معلوم ہوں اور حلال حرام بھی معلوم ہو, لیکن کس میں پھنسا ہے, اخلاقیات میں پھنسا ہے, ضائع ہے. کوئی ظلم کرے گا, اس کی عبادت قبول, اس کا عقیدہ بھی قبول نہیں ہے, جھوٹ بولے گا, گناہ کبیرہ ہے, وعدہ خلافی کرے گا, گناہ. آپ کو لگتا ہے ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کبیرہ کرتے, تو امام کہاں گلے لگائے گے ہمیں علیہ السلام. یہ حسد جو کرتے یہ مشرک ہے, تکبر جو کرتا ہے مشرک ہے. صحیح, ما کننا متخذ المضلین عضدا, ہم ان مشرکوں سے ان کو اپنا زور بازو نہیں بنائیں گے ہی نہیں. منتظر کون ہونا چاہیے, صحیح ہے. یہ حضرت نے جو یہ اسکیچ بتایا نا, یہ آؤٹ لائن جو بتائی, 4 قسم کے انتظار ہے, پتہ نہیں, علمی, عملی عمومی, اور خصوصی بنا, اور پھر اخلاقی. ٹھیک, یہ 4 قسم کے انتظار میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا اگر خدا کی توفیق ہو اور
زندگی ہو. صلوات پڑھیں. ہم نے کہا انتظار علمی میں ہم نے موضوع کیا لیا؟ ہاں، ہم نے لیا حسینی منتظر. یہ موضوع کے حساب سے چلنا ہے نا، حسینی منتظر. تو حسینی بھی ہے، منتظر بھی. یہ حسین اور منتظر یا منتظر امام بنی گیا ہے، یہ کون ہے؟ شناخت ان کی، یہ ہمارے امام ہیں. صحیح، تیسرے امام اور 12ویں امام علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. ان کی آج ہم ان کے سرباز بنیں گے، ان کے سپاہی بنیں گے، ہے نا، ان کے خادم بنیں گے، ان کے صحابی بنیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کس طرح بنیں گے، یہی تو موضوع ہے نا. کس طرح بنیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا جاننا ہے، اور کیا اخلاقی طور پر کرنا ہے، کیا احکامی طور پر کرنا ہے، کیا اپنے پر کرنا ہے، اور کیا اجتماع میں اپنے فرائض کس طرح انجام دینے ہیں، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وغیرہ وغیرہ. تب جا کے ہم کیا بنیں گے؟ حسینی منتظر. آگے موضوع واضح. تو ہم ابھی جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ حسین اور مہدی سلام اللہ علیہ، ان دو کو آپ جوڑ کیوں رہے؟ ایک تو تیسرے امام 60 ہجری میں شہید ہو گئے، روح اللہ الفدا. ایک امام ابھی ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 1200 سال پیچھے. یہ تو الگ پرانے زمانے کی بات ہے، یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے. بھی ان کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ سوال ہے نا. یعنی جو حسینی ہوگا وہ مہدوی کیسے ہوگا؟ جو مہدوی اور منتظر ہوگا وہ حسینی کیسے ہوگا؟ سوال ہے نا. آیا خود حسین اور مہدی سلام اللہ علیہما یہ دونوں ایک ہی ہے یا دو ہے، جدا جدا ہے؟ اگر جدا جدا ہے تو میں دو کو ملا کے ایک کیسے بن سکتا ہوں؟ اگر دو ہے تو دو ایک نہیں بن سکتا. اگر ایک ہی ہے تو کس طرح ہے نا؟ پھر دو کیوں ہے؟ دو ہے نا، دو امام آئے نا، پھر دو کیوں ہیں؟ کبھی سوچا اس پر؟ ہاں، یہ ہمارے موضوع کا تقاضا ہے، ہمارے موضوع کا تقاضا. تو کوشش کریں گے علمی اس کا جواب دے دے آپ لوگوں کو. تو امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام، ان کے بارے میں پہلے دیکھنا ہے یہ امام ہماری طرح ہے یا امام ہے ہم جیسے ہیں. بالکل ہماری طرح نہیں ہے، ہم ہی جیسے ہیں، لیکن ہماری طرح بالکل نہیں ہے، ہم سے فرق کرتے ہیں. انسانیت میں نہیں، ٹھیک ہے، انسانیت میں بالکل ہمارے جیسے، لیکن ان کی حقائق اور بھی ہے جو حقائق ہم میں سارے نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ امام ہے، ہم معموم ہے. صحیح ہے نا. تو میں نے پہلے ہی اس مطلب کو حاصل کرنا ہے کہ جناب علی ان خلقکم وان نورکم و طینتکم واحدہ طہرت بعضھا من بعض. آپ لوگوں کی روح ہے، آپ لوگوں کا نور، آپ لوگوں کی خلقت اور طینت ایک ہی ہے. کیا ہے؟ ایک ہی. آپ لوگوں کی خلقت یعنی جہان میں، اور آپ لوگوں کا نور دو، آپ لوگوں کی طینت مٹی، یہ مٹی یہ نہیں ہے، یہ جو دنیا مٹی ہے وہ مٹی مراد نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے، یا ہم یہ اقتباس کہاں سے لیا میں نے؟ زیارت جامع کبیرہ سے. زیارت جامع کبیرہ کس نے فرمائی ہے؟ حضرت امام ہادی علیہ السلام نے، 10ویں امام علیہ السلام نے. اس پہ لڑائی نہیں ہے. اس کو ضعیف کہے یہ تو نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے، محکم اور سٹرانگ بحث کر رہے. بس ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیں گے. قرآن کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا،
کہ یہ ضعیف ہے، وہ ہے، مجمل ہے، مظہر ہے وغیرہ، یہ تو نہیں ہے بحث. قرآن متواتر محکم ہے. ہمارا ذات جامع کبیرہ بھی متواتر محکم ہے، اس میں لڑائی اختلاف نہیں ہے. تو فَجَعَلَكُمْ أَنْوَارًا، خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَارًا، خدا نے آپ لوگوں کو نور کے طور پر خلق کیا. فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ، پھر آپ کو عرش پہ رکھا، وہیں آپ اس پہ مسلط تھے. کس پر؟ عرش پہ. حَتَّى مُنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ، یہاں تک کہ بعد میں عرش سے نیچے آئے، ہم پر خدا نے منت رکھی، آپ لوگوں کو ہمارا امام قرار دیا، پس نازل ہوئے. کیا ہوئے؟ نازل. قرآن پاک جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ نازل ہوا. کہ قرآن نازل ہوا نا، کتاب اللہ نازل نزل به علی قلبک روح الامین. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں. آج کل جب ہر سال نازل ہوتا ہے، البتہ وہ وحی نہیں ہے. وہ وحی کون سی وحی؟ تشریع، جو شریعت تھی وہ نازل ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ خود ملائکہ نازل ہوتے ہیں خدا کے اذن سے. کس پر؟ علی قلب ائمۃ اہل البیت علیہ السلام. یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہماری ولایت اور امامت کا احتجاج اور استدلال کرو سورہ قادر سے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر. ہر شب ہر مسلمان کہتا ہے کہ نازل ہوتا ہے نا. شب قدر قرآن نازل ہوا ہے. اب کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے نا اس وقت. اس وقت قلب، ایک قلب ہونا چاہیے جس پر روح الامین اس کو نازل کرے. وہ قلب نازنین امام زمان علیہ السلام ہے. تو یہ خدا نے آپ لوگوں کو زیادہ جامع میں کیا فرما رہے کہ آپ لوگوں کو نور بنایا. میں اس سے زیادہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ یہ شاید پہلے تھوڑی سی بحث کر چکا ہوں، وہ کافی ہے. جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اسی کو سن لے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا بچ جائے. مجھے نہیں لگتا یہ 12-13 دن رکھا ہے نا، اس میں 24% 25% شاید کور نہ کر پاؤں. موٹا موٹا اور جو تفصیل ہے نا اس کو چھوڑ کے، تفصیل کو چھوڑ کر موٹا موٹا بھی نہیں بیان کر سکتے. جبکہ یہ موضوع کتنا ضروری ہے. اگر خدا تبارک تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق دی، ہم اس کو ہو عشر محرم کے عنوان سے نہیں ہو، اسی موضوع کو آگے چلائیں گے پورے سال انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ. تو یہ عرض کیا کہ خدا نے آپ لوگوں کو کیا کیا. دیکھیں ہمارے استاد ہے حفظہ اللہ، اس نے اسی موضوع کا ایک حصہ 15 سال لگائے. کتنے سال؟ 15 سال. یہ برکت ایران میں ہے، علماء میں. تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے کس چیز کی، کہ یہ برکات ہم سمیٹے. کن کی ہے؟ محمد و آل محمد علیہ. علم ہم بھائی ہیں مسلمانوں کو، ایک فقط ہم نے عادت کی ہے کہ ایران سے لے لے، عراق سے لے لے، ہے نا، علماء سے استفتاء کرے، ہمیں رہنمائی. آپ کیوں نہیں رہنمائی کرو گے؟ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، محسن ہے. لیکن آپ نے فقط یہ سوچا کہ ان سے ہی لینا ہے. ہم کیوں نہ دیں بھائی بن کے؟ ہم لڑ نہیں رہے ہیں، بھائی بن کے. وہ اگر احسان کر رہے ہیں ہم کیوں نہ احسان کریں؟ برابر کی ذمہ واری. اس لیے جو میں نے یہاں شروع کیا 14 سال پہلے، مقصد یہی تھا ہم کیا کریں، علمی ریولوشن لائے، علمی انقلاب لائے، علمی انقلاب آ جائے. ہر آدمی اپنے امام کو، اپنے خدا کو، اپنے نبی کو، اپنی دنیا کو، اپنی جامعہ کو، اپنے نفس کو، اپنے اولاد کو صحیح طرح جانے اور عمل کرے جس طرح خدا اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. تو ضمن عرض کیا میں نے. تو فرمایا کہ آپ
آپ کی جو روح ہے اور آپ کا جو نور ہے، آپ کی جو طینت ہے وہ ایک ہی کیا ہے؟ یہ تو سمجھنا پڑے گا نا. یہ پورے کتنے آ گئے؟ 12 امام علیہ السلام. ان کی روح ایک ہے، ان کا نور ایک ہے، اور ان کی طینت ایک ہے. ٹھیک ہے. اب میں تو زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا. روح سے مراد روح کے بہت مرحلے، تعبیر یسألونک عن الروح. ٹھیک ہے نا. یعنی امام حسین علیہ السلام، امام مہدی، یہی بحث ہو رہی ہے نا. کوئی سے بھی 2 امام، آپ 3 امام لے لے، 4 لے لے، کمپیریٹو اسٹڈی کرو. ان کو آپ ایک کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کی حقیقت واحدہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ ان کی ایک مشترکہ حقیقت کیا ہے. یہ ہماری طرح نہیں ہے. ہاں ہم میں بھی ایک مشترک حقیقت ہے، ہم سب روح اور بدن کے بنے ہوئے ہیں نا. اور لیکن یہ روح مشترک ہے سب میں. روح میں پھر گریڈز ہے، ہر کے ساتھ جتنا علم ہے، جتنا عمل ہے، جتنا اخلاق ہے، اس لحاظ سے اس کے درجات ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ ڈفر کریں گے، فرق کرے گا. یہاں پر ائمہ فرق کرتے ہیں، ہاں فرق کرتے ہیں، فرق نہیں کرتے. ایک چیز مشترک ہے ان میں، ایک چیز مشترک. ان کے 3 درجے ہیں. کتنے؟ 4تھا درجہ تو بتایا نہیں. صحیح ہے، وہ زمینی درجہ ہے. ایک ان کا نورانی درجہ ہے، دوسرا روحانی درجہ ہے، اور تیسرا طینتی درجہ ہے، چوتھا بدنی اور جسمانی درجہ ہے. 4 موٹے موٹے، اگر ان کو اور فائنائٹ نہ کرے، صحیح مائنوٹ نہ کرے، موٹا موٹا 4 درجے بنتے ہیں ان کے. ان چاروں میں بالکل ایک جیسے ہیں. احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہم اپنی طرف سے نہیں ٹھونسیں گے، تحلیل اپنی وہ نہیں. جو اہل بیت علیہ السلام نے رہنمائی کی انہی کی حدیث سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ سوالات، یہ مسائل آج کل کے نہیں ہے، یہ ان کے زمانے سے ہی ان کے اصحاب نے ایسے سوالات ان کو کیے ہیں. حضرات علیہ السلام نے جواب بھی فرمایا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ جو ہمارے ان کی نورانیت ہے، آپ کو معلوم ہے خدا تبارک تعالیٰ نے ان کو خلقکم اللہ انوارا، خدا نے تم کو کیا بنایا؟ نور سے بنایا. اپنے اللہ نور السماوات والارض، زمین آسمان یعنی ماسی اللہ جتنا ہے اس کی اصل حقیقت اور ایگزسٹینشل سٹیٹس کون ہے؟ ذات الہ تبارک و تعالی. صحیح. پھر اسی سورہ نور میں کیا کہہ رہے آخر میں، یہ جو اللہ نور السماوات والارض فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسم اللہ. یہ نور خدا کہاں ہے؟ ان گھروں میں جن کا ذکر خدا کا اسم کیا جاتا ہے، اور ہر وقت ان کی دیواریں بلند، ان کی شان بلند ہو. دیواریں کہیں گے وہ گھر کون ہے؟ وہ گھر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ادھر کہا کہ نور خدا، وہ نور خدا قرآن میں کہا ان گھروں میں ہے. انہی کے امام معصوم نے کیا کہا؟ وہ بیوت فی بیوتن، ہم بیت اہل البیت ہے. صحیح. انہی میں نور خدا ہے. حضرت ہادی بھی کیا فرمائے؟ خلقکم اللہ انوارا، خدا نے تمہیں کیا بنایا؟ پہلے نور بنایا. اول ما خلق اللہ نوری. یہ شیعہ سنی مانتے ہیں پہلا نور مجھے بنا، میرے نور سے امیر المومنین، پھر باقی ائمہ اطہار علیہ السلام. اس میں زیادہ بحث کی گنجائش، ہاں بہت بحث ہے، لیکن ضرورت نہیں اتنا زیادہ، اتنا کافی ہے. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ مقام نورانیت کو اگر مد نظر رکھو گے، مقام نورانیت اہل بیت، پھر زیارت کرو، پھر توسل کرو، پھر مناجات کرو، پھر حاجات مانگو، آپ کی ایسے ضروریات کیا ہو جائیں گے؟ پورے ہو جائیں گے. یاد رکھیں، میں نے ایک فریضہ، میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں، آپ لوگوں کو بتانا خدا نے میرے کندھوں پر رکھا ہوا ہے نا. اگر مجھے ایک لفظ یاد ہے وہ آپ کو بتاؤں، پہنچا دوں. لولا نفر من کل فرقہ منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. اس آیے کے مطابق تو اس میں نے بڑائی نہیں ہے،
بھائی میں نے وہ کام کیا، آپ نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے نا، اب مجھے یہ ذمہ داری ہے. کوئی یہاں پر ترخان ہے، صحیح ہے نا، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنا کام انجام دینا. میں تو نہیں کر سکتا، اس نے اسی میں کام کیا ہے، میں نے اس میں کام کیا، تو میری ڈیوٹی ہے ایمانداری کے ساتھ. جس طرح آپ ترخان سے کیا کہتے ہو ایمانداری سے کہ میرا مکان بنا ورنہ پھاٹ رہا بھائی کالا. ٹھیک ہے نا، یہاں بھی یہی ہے ایمانداری. اگر ڈاکٹر غلط کرے تو آپ کیس کرتے ہو نا، اس کو جیل بھرواتے ہو نا، اس نے میرے بیٹے کو مروایا، اس نے اس کو مریض کروایا. یہاں بھی یہ ہے، صحیح ہے، پروفیشنل سیٹسفیکشن. تو اس کے بعد عرض کر رہا تھا کہ ہاں بس یہ نور ہے، نور واحد ہے، حضرت یعنی ذات اقدس سے نکلے ہیں، اور وہاں سے پھر مقام اسما سے تجلی کر کے ما سوی اللہ ان کے ذریعے خدا نے بنایا. ٹھیک، جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فَأَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قال الصادق علیہ السلام واللہ نحن اسماء الحسنى. تو یہ جب اسماء الہی ہے بس بحث ختم. صحیح، مقام اسماء میں کوئی حد و قید نہیں ہے. یہ بالکل جس واجب تعالیٰ ہے وہ مطلق ہے اور ایبسلوٹ ہے، لا حد لہ ولا نہایہ. امام زمان علیہ السلام کی دعا ہے رجبیہ میں، صحیح ہے، آپ دیکھیے گا اعمال رجبیہ میں دعا ہے حضرت لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک. یہ اہل بیت علیہ السلام اور خدا، آپ اور ان دو میں فرق نہیں ہے، مگر یہ کہ تو خالق ہے، کریٹر ہے، اصل ہے، مالک ہے، یہ تیرے مخلوق ہے، لیکن جو کمال تجھ میں ہے، جو کمالات آپ میں ہیں، وہ سارے کمالات ان کو لینے کی صلاحیت تم نے عطا کی اور ٹرانسفر بھی کر دیا. صحیح ہے، جیسے علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں کہ خدا کو ہر کوئی پہچان سکتا ہے نا، لیکن کتنا، جتنا اس کے پاس ظرفیت ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کو سمندر سے پانی لینا ہے کتنا لے گا؟ جتنی اس کے پاس ظرفیت ہوگی. کوئی اتنا ڈبا لے گا، کوئی بڑا. بس سمندر کتنا ہے، یا وہ پیالہ ہے جتنا اس نے لیا، اس میں سے وہ کیا کہے گا؟ جس نے سمندر کو لیا اپنی کوزے میں، وہ کہے گا سمندر کوزہ ہے. غلط بات ہے، وہ تیرا کوزہ ہے، اسی سمندر کا تیرا کوزہ ہے. ظرفیت، محدودیت کس نے بنائی؟ تم نے. بس کوئی ہے کہ پورا سمندر لے سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں محمد و آل محمد. تو یہ انوارہ کی بحث، حالانکہ بحث ختم نہیں، اگر میں نے اشارہ کیا اس میں علمی بحث میں نے کہا 15 سال ہو سکتی ہے، 15 سال کم از کم. تو یہ میں کہہ رہا ہوں، شوق دلا رہا ہوں کہ یہ نہ کہو کہ ہم جان گئے. صحیح ہے، یہ اتنا جانو کہ نہ میٹریکولیشن کر لیتا ہے انسان. آیا آئنسٹائن بن گیا؟ نہیں، لیکن وہ آگے جا سکتا ہے. وہاں پر کتابیں پڑھنی ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی میٹریکولیشن کرے پھر کیا کر سکتا ہے؟ اسپیشلائزیشن کس میں؟ کسی بھی چیز میں. یہاں میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں وہ میٹریکولیشن لیول بتا دوں، اس کے بعد وصل ہو جائیں گے کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. تو امام کیا دے گا؟ آپ میں جب ظرفیت پیدا ہو گئی کچھ بھی دے، جو بھی مانگو، جو بھی صلاحیت. یہ صلاحیت کیسی ہوتی ہے؟ میں آپ کو مثال دوں. ایک عالم دین بزرگ، وہ کہہ رہے تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک 13 سال کا حسین فہمیدہ تھا. ایک 13 سال کتنا ہوگا، کتنا علم ہوگا اس کے پاس، ہے نا؟ کتنا علم ہوگا، عالم دین ہوگا، مجتہد. ٹھیک ہے، وہ گیا، اس نے خرم شہر میں ٹینک کے نیچے اپنے یہاں بم باندھا اور ٹینک کے نیچے کا ٹینک کو بلاسٹ کر دیا، شہید ہو گئے. مشہور ہے وہاں. تو یہ خبر پہنچی کس کو؟ امام خمینی رحمۃ. اس نے کہا
ایک ہی آدمی دنیا میں، عام آدمی میں، جس کو امام خمینی نے کہا یہ میرا رہبر ہے، کہ یہ میرا رہبر ہے، ہمارا رہبر حسین فہمیدہ ہے۔ اچھا دوسری مثال دوں آپ کو، حضرت موسیٰ جب چلے گئے کہاں؟ کوہ طور میں ملاقات رب کے لیے، ٹھیک ہے، راستے میں جا رہے تھے تو ایک آدمی کہہ رہا تھا خدا بندہ تو کہاں ہے؟ تو تھکا ہوگا، تیرے ہاتھ پاؤں میں دبا دوں، تیرے بال خراب ہوئے میں کنگھی کر دوں، تمہاری داڑھی الجھی ہوگی میں اس کو کنگھی کو کہہ رہا۔ تو اس کا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو شرک ہے، ہاں کفریات ہے، یہ غلط بات۔ اس کو ڈانٹا، صحیح مناجات کرو، غلط مناجات نہ کرو۔ پھر چلے گئے، تشریف لے گئے حضرت حق کے پاس، تو دیکھا حضرت ناراض ہے، سبحانہ تبارک و تعالیٰ۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے میرے محبوب کو مجھ سے جدا کیا۔ کس کو؟ جس کو کلیم اللہ کہہ رہے ہیں بکواس کر رہے ہو۔ حضرت حق زیادہ جانتے ہیں کلیم اللہ؟ فقط حق جانتے ہیں۔ ہاں وہ کیا کہہ رہے؟ نہیں میرے محبوب۔ معیار کیا ہے؟ سمجھا ہی بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ معیار کیا ہے؟ ہاں کچھ حد ہونی چاہیے جس میں قربتاً اللہ اخلاص ہو، ایمان سرشار ہو، عمل میں حاضر ہو۔ وہ بندہ کہاں مناجات کر رہا تھا؟ وہ کوہ طور دیکھا ہے، اب بھی وحشت ہوتی ہے وہاں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں سے تشریف لے گئے؟ فخرج منہا خائفا یترقب، مصر سے بھاگے نا، کہاں پہنچے؟ مدائن۔ پتہ کتنا دور ہے مصر اور مدائن؟ کتنا دور ہے مجھے بتائے نا، مصر کہاں ہے اور مدائن عراق ہے، بیچ میں کتنے ملک ہو گئے؟ وہ مثلا بوئنگ 373 پہ چلے، کس پہ نکلے؟ ٹویوٹا پہ؟ پیدل؟ وہاں ہائی ویز تھے؟ پھر کیا تھا؟ فقط جان کو خطر ہے نا، تو کیسے نکلے؟ واپس کیسے آئے؟ کوہ طور دیکھا ہے، وہ گھبرائے کیوں نہیں؟ حضرت رسول کو غار حرا، سال بعد غار حرا کیا تھی؟ اب بھی سنسان ہے، وہی رہتے تھے مہینے 2 مہینے۔ یہ خوف، خطرات نہیں، صحیح ہے؟ تو وہ سارا چھوڑ کے وہاں مناجات کے لیے، وہ عام آدمی نہیں، پریکٹیکلی خوف کیوں نہیں تھا؟ ارے بھروسہ تھا اسی، جو کچھ علم، مشکل کس میں تھی؟ علم میں، انٹرپریٹیشن کی، یا ایمان میں؟ ایمان میں کوئی مشکل نہیں تھی، ماہیت علم میں مشکل تھی۔ تو خدا کو قبول ہے، ہاں بے راہ جا سکتا، بت پرستی کر سکتا ہے، صحیح، خدا جان کر، اس لیے علم ضروری ہے۔ لیکن اگر اس حد تک ڈیویٹ نہ ہو جائے تب علم بہت بڑی چیز، ایمان بہت بڑی چیز ہے، وہ انسان کو علم بھی دلوا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسائل ہمیں آج کل مبتلا ہے، مسائل ہے ہمارے، تو ہم کیا ہو، جتنا ایمان ہے، حضرت بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے؟ جتنا آپ کو دین معلوم ہے نا، بسم اللہ عمل کرو، بسم اللہ عمل کرو، جو نہیں معلوم خدا وہ بھی تمہیں پہچانوائے گا۔ یہ حدیث بھی ہے۔ اگر مخلصانہ عمل اور ایمان میں آپ تیار ہو جائیں، کس کے لیے؟ عمل کے لیے، صحیح، جتنا جانتے ہو، باقی خدا کو معلوم ہے، خدا کے نبی اور امام کو بھی معلوم ہے کون ہمارے راستے پر آ رہا ہے اور کس کی مدد چاہیے۔ اس کے بعد یہ نور، مقام نور میں آ جاؤں گے نیچے، وہ ارواحکم، صحیح، تمہاری روح ہے بھی ایک ہے۔ ایک روح جو ہے وہ روح عمومی روح ہے، انسانوں کی روح ہے، صحیح ہے، وہ عالم ملکوت میں بنی ہے۔ کس میں؟ عالم ملکوت میں بنی ہے۔ تو یہ روح حضرت ائمہ اطہار علیہ السلام ملکوت میں نہیں ہے۔ ہمارے عالم موٹے موٹے جو ہے
صحیح. پہلے بتاؤں آپ کو خدائی سبحان کی ذات اقدس ہے نا، وحدہ لا شریک لہ، اس میں شریک کوئی نہیں ہے، نہ ترکیب ہے. شراکت کس معنی میں ہوا؟ نہ کسی چیز سے مل کے بنا. جیسے یہ جو یہاں پر ہے کسے بنا ہے؟ پارٹ سے بنا ہے نا. خدا کس پارٹ سے بنا ہے؟ کوئی پارٹ نہیں ہے. کیوں؟ پارٹ ہوتے ہیں جسم کے، اس میں کوئی جسم ہے ہی نہیں، پس وہ پارٹ لیس ہے. پس شریک نہیں. شریک اس معنی میں کہ مرکب نہیں. ایک ہے نہیں ایسوسیٹڈ، ایک تو اس کی ذات کسی پارٹ سے بنی ہے، وہ بھی نہیں ہے. جو ایسے کہتے ہیں کہ اسماء و صفات الگ ہے، صفات ذات سے الگ ہے. ہمارے مسلمان ہیں، بعض مسلمین ہے، ذات الگ ہے، ذات میں صفات نہیں ہے. ذات میں صفات نہیں ہے، صفات الگ ہے. تو ہو گئی کیا؟ دو چیزیں مل کے ہو گئی مرکب. سبحان اللہ خدا. ہمارا یہ معلوم علم ہونا چاہیے. تو دوسرا ہوا کہ ایسوسیٹڈ ہے، ذات مرکب نہیں ہے، کسی سے مل کے خدا بنا ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفوا. کفو اسی کو بولتے ہیں کمپوننٹ، اپوننٹ یا ایڈجسنٹ یا کمپلیمنٹری ہے، جس سے مل کر بنا. وہ نہیں ہے، نہ پارٹس ہے نہ کوئی. اس لیے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد. احد نہ اندر سے ترکیب ہے نہ باہر سے کسی چیز سے ملا بنا ہے. ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد، یہ تو ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. ولم یکن لہ کفوا، یہ کون سی ہے؟ باہر والے. کفو یعنی مقابل، وہ بھی نہیں ہے، پارلل نہیں ہے خدا کی. اسے توحید اس میں اچھی ہے. یہ توحید ذات ہو گئی. تو بس اسی توحید سے نور نکلا ہے. نور اس کو کہیں نور ذات خدا، جس میں کوئی ترکیب نہیں ہے. دیکھیں نا، قل لا الہ الا وحدہ لا وحدہ، وحدت ہے اس میں. تو نور بھی وہاں سے کیسے نکلے گا؟ وحدت. الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. واحد سے کیا نکلے گا؟ اگر مرکب نکلے گا تو اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر اس میں ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے کس کی؟ ترکیب کی. تو وہ خود وحدت وجود، یہ اسے وحدت حقہ اس میں نہیں آئے گی. توحید مشکل پہ پڑے گی. اس لیے اہل بیت کا نور بھی کیا ہے؟ واحد ہے، منبسط ہے، ایبسلوٹ ہے. صحیح. یہ مقام ہے ان کے اسماء میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وہاں سے پھر تین بڑے نکلتے ہیں اسماء اعظم الہی. کتنے؟ تین اسماء اعظم الہی. وہ پھر 72 میں آ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے میجر کتنے ہیں؟ تین ہیں اسماء اعظم الہی. تین بڑے اسماء. تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالی. آپ اکثر کہتے ہو نا اللہ تبارک و تعالی. ایک اس میں اعظم ہے اللہ. کیا ہے؟ اللہ. وہ مقام ہے جہاں پر تمام اسماء و صفات جمع ہے. اگر کوئی بہت جس کا پوٹینشل تیز ہو، سوال کرے گا، مجھے یہاں پھنسا سکتا ہے. صحیح ہے نا. یہاں ویسے بہت اس لیے میں ان چیزوں کو یہاں چھیڑوں گا ہی نہیں اور موٹی موٹی چیزوں آگے چلوں گا. ٹھیک. اس لیے فرمایا اللہ، پہلا اسم اعظم اللہ ہے، جو کہاں سے نکلا؟ ذات اقدس سے نکلا. دوسرا اسم تعالی اللہ، تبارک. تبارک تبارک. پتہ ہے آپ کو، ہم نے انسان کو کس سے بنایا؟ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کہاں سے بنا اس کو؟ تبارکہ سے. اس میں تبارک، فتبارک اللہ احسن الخالق. خدا بہت ہی اچھا کیا بنانے والا، خالق ہے، خلق کرنے والا.
کس کی نسبت کہا؟ انسان کی ہے نا، انسان. فتبارک اللہ احسن. وہ بھی کون سے انسان کا نطفہ علقہ و مضغہ و ہڈی اور گوشت نہیں کہا، بلکہ فانشأناہ خلقا آخر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. جب میں نے یہ گوشت اس کا وغیرہ ہڈی وڈی بنا دیا، تیار ہو گیا، وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي، پھر میں نے اپنی روح اس میں ڈال دی. اب سمجھایا روح، یہ روح کے بہت سارے اطلاقات ہیں، صحیح. ان ارواحکم، اس کے بھی درجے بہت سارے. پھر میں نے اپنی روح نکالی، یعنی اس مقام، اس لیے کہا نفخ فی، ادھر کیا کہا؟ فتبارک اللہ. مقام تبارک سے میں نے روح وہاں اس میں اس علقہ کے ساتھ اس نطفے کے ساتھ جوڑ دیا اور بن گیا انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللهم صل على محمد. آپ اس کو ضروری سمجھتے ہو؟ میرے خیال میں اہل بیت کا یہ مقامات جاننا بہت ضروری ہے. ہمیں بھی شوق لگے کہ ہم کہاں سے آئے اور ہم کہاں جانا ہے، کیا مانگنا ہے، کیا نہیں مانگنا، اور کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اور اس سے جیسے امام سجاد علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. ہم سوال کریں گے اے امام سجاد علیہ السلام، آپ ہی تو محمد و آل محمد ہو، آپ خدا کو مانگ رہے ہو اپنے واسطے، اس کی معنی کیا ہے؟ تو آپ ہیں وہ پھر خدا کے محمد و آل محمد، تو خدا سے مانگنا کیا معنی ہے؟ اس میں علماء بولتے ہیں نہیں، یہ محمد و آل محمد جو ہم جانتے ہیں مدینہ کے، مکہ کے، یہ نہیں. یہ جو امام سجاد مانگ رہے ہیں یہ اپنے ہی مقام نورانی سے متوسل ہو رہے ہیں ذات اقدس الہ کی. ضروری ہے نا یہ اطلاعات. ہاں اس لیے کہا جب آپ زیارت کرو یا ابا عبداللہ یا امیر المومنین، ہے نا، جب زیارت کرو یا رسول اللہ یا فاطمہ زہرا، ہے نا، سلام اللہ علیہ، اس وقت آپ کیا ذہن میں رکھو گے؟ بحث اہل بیت کی ہو رہی ہے نا، توسلات کی ہو رہی ہے. کما آپ ابھی امام زمان علیہ السلام سے توسل کر کے ہی اس کے سپاہی بنو گے نا، انسانی کامل. جب پتہ ہی نہیں ہو میں کیسے مدد لوں تو آپ کیسے بنو گے؟ وہ کیسے دیں گے آپ کو؟ آپ ہم جاتے ہیں، مومنین جاتے زیارت کر، کیا مانتے؟ بیمار کی شفا، لنگڑی ٹانگ کو سیدھا کرنا، روپے کم ہے جب بینک بھر دینا، صحیح ہے نا، مکان نہیں ہے قرض دے، قرض اتارو، تو اپنی جان دے دو نا. بے ابی انتما امی و اہلی و مالی و اسرتی، میری جان، میرے ماما، میرے بابا، میری اولاد، میری پورا خاندان، مال جان سارا فدا تم. پھر تو تم ہو گئے امام کے. جو امام کا ہو گیا اس کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب معاملہ کیا نا. حضرت امیر نے کیا کیا؟ بستر پہ سو گئے، اپنے بھائی کے یا نبی کے؟ صحیح. کیسے سوئے؟ مشرکین آئے، حملہ کیا، اور حجرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، یہاں تو رسول اللہ سوئے، تلوار اٹھائی اور شہید کرنا چاہا. حضرت نے چادر ہٹائی، دیکھا علی مرتضیٰ ہے علیہ السلام. تب تک پتہ نہیں چلا. ایک تو جان فدا کے لیے تیار رکھی، اپنا طریقہ سلیقہ بھی نبی جیسا کہ مشرک سمجھ نہ پائے. ٹھیک، مندج ہو گئے. تب ان کو اشتباہ ہو گیا کہ یہ واقعا نبی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. رضات خدا کس سے حاصل کی؟ رضات رسول اللہ کے ذریعے. لوگوں میں سے کچھ نازل ہوئی نا اسی لیلۃ المبیت کے مطابق. حضرت لوگوں میں بعض لوگ ہیں جنہوں نے بیچا اپنے نفس کو خدا کی رضا کے لیے. یا بھائی کے بستر پہ خدا کیا گواہی دے رہا؟ میری رضا.
ہم ایک ہو جائیں کس کے ساتھ؟ امام زمان علیہ السلام. پھر ہم نے خریدا، اپنی جان دیکھا، اپنی مال دیکھا، اپنے اولاد دیکھے، اپنا اسرتی سارا خاندان جو کچھ میرا ہے. کیوں؟ اب کہ میری جان کیوں جائے؟ میں کروں گا مطلب کہ جان کیوں جائے؟ اگر جان انہی کی ہو، انہی سے ہو، تو آپ کو وحشت ختم ہو جائے گی. وحشت ختم ہو جائے گی. کربلا والے کیوں کہا 1000 بار ہم جان دیں گے، کہا نا. اور بری سے بری موت مارا جائے ہمیں، تب بھی دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ مریں گے، دوبارہ لڑیں گے. معرفت. میں اسی وجہ سے یہ بحث اس اینگل سے کر رہا ہوں. آپ کو کہاں فرصت؟ آپ بڑی بڑی کتابیں نکالے. ابھی کل ایک بندہ آیا تھا برادر مومن، وہ کہتے میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی، اب میں بن گیا. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ بھائی آپ جو میکینک آپ کی گاڑی ٹھیک کر سکتا نہیں کر سکتا؟ مستری کرتا ہے نا، تو انجینئر ہے. کیوں انجینئر کیوں نہیں ہے؟ ہاں فقط تھیری نہیں. جو انجینئر ہے وہ سائنٹسٹ ہے، وہ لاز جانتا ہے، سیکھے ہیں، ایپلیکیشن جانتا ہے، انوویشن جانتا ہے. یہ کچھ نہیں جانتا، یہ اسی کی فیڈنگ پر عمل کرتا ہے. اس لیے آپ خود کتاب پڑھو گے نہیں کر سکتے. کتنا بھی مطالعہ کرو، جب تک آپ اس نالج کے جنرلیز اور ٹائپ آف ایپلیکیشنز، انوویشن، آبسٹیکل سولوشن نہ جانتے ہو، نہیں کر سکتے. تو کسی عالم دین کی جگہ نہیں لے سکتا. کون؟ کتاب کا مطالعہ کرنے والا. یہ ایک مشکل ہے ہماری سوسائٹی میں. یہاں جو بھی 10 کتابیں پڑھتا کہتا ہے ہاں میں عالم ہوں. نہیں. اس لیے ایکسپرٹ پھر کس چیز کا؟ اسپیشلسٹ پھر کس چیز کا؟ صحیح ہے نا. اس سے رجوع، اس کے قوانین معلوم ہے، اس نے سیکھا ہے، وہ ڈیرائیو کر سکتا ہے. وہ پھر رائٹ بردر اور عام آدمی پہ فرق نہیں رہے گا، ہے نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ٹائم ہو گیا بہت. ہاں ٹائم اوور ہو گیا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی، توفیق رہی، کنٹینیو کریں گے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت فنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار. حضرت امام حسین سلام اللہ صلوات اللہ علیہ کی صحابیوں کا ذکر کرے تو ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی انہی جیسے بن جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر غلطیاں ہے بھی وہ بھی دور ہو سکتی ہے. کن کے طفیل؟ برکات و محبت اہل بیت علیہ السلام. انہی صحابیوں میں ایک صحابی آئے کفر اور طاغوت کے نمائندے بن کر، ظاہراً مسلمان. انہوں نے جب دیکھا کہ ہم نخلستان پہنچ گئے، قافلہ حسینی، کہا نہیں یہ نخلستان نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھو. غور سے دیکھا پرچم آ رہے ہیں، فوج آ رہی وہاں سے. فوج جب آئے، حضرت نے پہلی کا مشکیزہ بھر دو، پانی جتنا اٹھا سکتے ہو پہلی منزل سے پہلے اٹھا لو. اور یہ آئے، دیکھا حر ابن زیاد ریاحی، وہ آئے اور اس کے لشکر ہے. تو ان کو جناب علی کہا کہ بھوکے، وہ پیاسے تھے زیادہ، بہت زبردست. حضرت نے کہا سیراب کرو ان کو، اپنا پانی. دیکھیں امام ہے جو وقت سے پہلے ہی جانتے. ہم امامت کی بحث اسی لے کر رہے. ہمارا عقیدہ ایسا امامت کا خیالی نہیں ہے، برہانی ایک واقعیت ہے. تو حضرت نے پانی پلایا، ان کو سیراب کرایا. پھر نماز کا ٹائم ہو گیا. حضرت نے کہا کہ چونکہ نماز کون پڑھا کرتے تھے؟ حاکم. یہ بھی ان کا ایک کمانڈر تھا، تو زبردستی کرتے تھے ہمارے پیچھے کرنا، ہم خلیفہ رسول ہے وغیرہ، گورنرس. یہ حضرت کا آپ نماز پڑھے. اس نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے ہم امامت کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
اور ساری لشکر کو کہا عجیب بات ہے، وہ دشمن ہے، دشمن کی لشکر اتر کے امام حسین علیہ السلام کو آپ نماز پڑھائے، ہم آپ کے پیچھے تو نماز پڑھی. یعنی کچھ تھا نا دل میں. یاد رکھے کچھ ہونا چاہیے. یہ جو حضرت فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، محاسن اخلاق اور فقہ اور عقائد، ان میں کچھ ہونا چاہیے دل میں، تبھی جا کے کچھ آ سکتا ہے. اس حر میں بھی، حضرت حر میں بھی یہ چیزیں تھی. نماز پڑھی، نماز فارغ ہو کے پھر کہا کیا مسئلہ، کہا ہم نے امیر عبیداللہ ابن زیاد ملعون کا حکم ہے کہ میں آپ کو کہاں لے جاؤں، اپنے ساتھ لے جاؤں، کہاں، کوفہ لے جاؤں. تو پھر وہ دیکھے کیا کرنا ہے. حضرت نے کہا نہیں مجھے کوفہ نہیں جانا ہے، اور انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو چھوڑ نہیں، میں مامور ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے کوفہ جانا ہے. حضرت نے کہا میں کوفہ نہیں جاؤں گا، پھر مجھے یا مدینے واپس جانے دے یا کسی اور راستے پہ کہیں اور چلا جاؤں. تو حور نے کہا نہیں، آپ نے حتماً کہاں جانا ہے، کوفہ، میرے امیر کا حکم ہے. تو یہاں پھر سختی ہو گئی، کلام میں سختی ہو گئی. تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں جانا. تو یہ ہو گیا نا چیلنج حجت خدا کو. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی بات میں، آپ مجھے زور زبردستی نہیں کر سکتے. اس نے کہا میں لے جاؤں گا. تو حضرت نے کہا ثقلت امک، تمہاری مصیبت اور تمہارے ماتم پہ تیری ماں بیٹھ جائے ماتم کرنے. یہ ذرا برا مانا جاتا تھا عربوں میں نا، محاورے کے حساب سے. تو وہ ناراض ہو گیا. تو اس نے ایک جملہ کہا، حر نے کہا اگر آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین بنت رسول اللہ نہ ہوتی، میں بھی آپ کی ماں کے متعلق کچھ کہتا، لیکن وہ دختر رسول اللہ ہے، وہ آپ کی ماں بہت عظیم ہے، آپ عظیم فرزند ہو عظیم ماں کے، اس لیے میں سر نیچے کر کے مان لیتا ہوں. ہر کسی کو ہدایت ایسے نہیں ملتی. اور اس وجہ سے اس نے کہا ٹھیک ہے، نہ مدینے جاتے ہیں نہ کوفہ جاتے ہیں، بس بہن جا رہے تھے. اسی بہن میں کہاں پہنچ گئے کربلا. اور کربلا میں جب تک اور شمر وغیرہ معلوم نہیں لایا اور فوج دستوں کے ساتھ، تب تک امام حسین کو مجبور کر دیا اور وہی محصور کر دیا. کہا گھوڑے رک گئے. کہا گھوڑے کیوں رکے؟ کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ گھوڑے آگے جانے سے انکار کر رہے ہیں. کہا اس جگہ کا نام غازریہ ہے. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا نینوا ہے. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا کربلا. کہا یہی کرب و بلا ہے، یہی مصیبتوں کی جگہ ہے، یہی ہماری مرنے اور شہادت کی جائے گا وعدہ دیا گیا ہے. اترو یہی پڑاؤ کرو، یہی ہمیں شہید ہونا ہے. اور اس کے بعد جب 10ویں آ گئی اور متوجہ ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے ان اعداء کو پکارا، پورے عالم کو پکارا، حل من ناصر ینصرنی یا حل من ناصر ینصرنا حق و حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے جو ہمیں مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کی دفاع کرے. ارے یہ کلام سننا تھا. حور کے سامنے سارا منظر دکھائی دے رہا، اس کے سامنے منظر آ گیا اس جگہ سے جہاں سے پانی پلایا تھا امام حسین علیہ السلام سے، اور یہاں کے اب 30,000 اعداء کے نرگے میں پھنس گئے امام حسین. اب اس نے دیکھا اس کا قصوروار تو میں ہوں، میں نہ ہوتا، میں اصرار نہ کرتا، یہ دن امام حسین پہ نہ آتا. دکھ رہا ہے اس کو کہ مشکل کھڑی ہو گئی، اور اس وجہ سے اس نے فوج کی کمانڈ سے پیچھے ہٹنا شروع کیا. اور آہستہ آہستہ ایک سپاہی تھا وہاں بنی تمیم کا، اس کو کہا، اس کا نام تھا مرہ. کہا مرہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا نہیں پیا؟
وہ بیچ میں حائل ہو رہا تھا. کہا تم نے گھوڑے کو پانی پلایا نہیں پلایا؟ اس نے کہا نہیں پانی نہیں پلایا ہے. اس نے کہا جاؤ پانی پلاؤ، اس بہانے سے یہ میرے راستے سے ہٹ جائے، میرا راستہ امام حسین کی طرف آسان ہو جائے. نکلنا آدھا کے لشکر میں تھا، اور اس کے بعد دیکھا کہ مرہ سے نکل گیا. ایک اور آیا مہاجر، وہ بھی انہیں کا اپنا ساتھی تھا یزیدی فوج کا. اس نے کہا حر تمہیں میں آج ڈرا ہوا دکھ رہا ہوں، مجھے لگا آج تم میں ڈرپوک سا دکھ رہا ہوں تمہیں. تم اگر مجھے کوئی کہتا اس پورے عرب میں سب سے بڑا بہادر سپاہی کون، میں تیرا نام لیتا، حر ابن زیاد رہائی. لیکن آج میں تمہیں حالت کیا ہو رہی ہے کہ میں اپنے اے مہاجر اپنے آپ کو جنت حسینی طرف کی دیکھ رہا ہوں، اور اس طرف جہنمی یزیدیوں کے بیچ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. واللہ میں اپنی جان فدا نہیں کروں گا ان جہنمیوں پر، میں امام حسین پہ فدا ہونے جا رہا ہوں. کہا پھر حسین کو کیوں لے کے آئے یہاں؟ کہا واللہ اس لیے لے کے آئے، مجھے نہیں معلوم تھا یہ اس کے ساتھ ایسا کریں گے. میں سوچ رہا تھا بات چیت ہو جائے گی، مسئلہ سالو ہو جائے گا، لیکن یہاں دیکھا یہ حرم رسول اللہ کو شہید کرنے پر تلے. اسی سے پہلے تھوڑے لحظے پہلے عمر سعد سے پوچھا عمر سعد تم نے کیا کرنا ہے امام حسین کے ساتھ؟ اس نے کہا حسین کو واللہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کے ہاتھ کاٹ کے زمین پر نہ گرا دوں، اور ان کے جوانوں کے سینوں میں برچھے اور نیزے نہ پیوست کر دو. یہ اس کو یقین ہو گیا، تب جا کے متزلزل ہو گیا نہیں حسینی وہ حق پر ہے، میں نے غلطی کی، اس لیے بھاگتے ہوئے دوڑ لگا کے گھوڑے کو چلے گئے امام حسین کے لشکر میں. حلی من توبہ، اے حسین آیا میرے لیے توبہ ہے جو کچھ میں نے تم پر کیا؟ خدا مجھے بخش سکتا ہے، آپ مجھے بخش سکتے ہو یا نہیں؟ امام حسین تھوڑا درنگ کیے، ویٹ کیا، فرمایا ہاں نعم، ہاں آپ کے لیے توبہ قبول ہے، جو کچھ کیا ہم اہل بیت رسول اللہ ہے، آپ کو بخش دیں گے. شکر کیا، کہا اب میں اترتا ہوں اور یہی سے پلٹوار حملہ کرتا ہوں. حسین علیہ السلام نے کہا تشریف لائے نیچے زمین پہ ہمارے ساتھ بات چیت کی. کہا یا ابن رسول اللہ میرا دل جلا ہوا ہے اور مجھے ابھی ہی پلٹوار کرنے دو. حضرت نے کہا حر جاؤ، تمہیں جو اختیار ہے کرو جاؤ. اور واپس گیا، پلٹ کے حملہ کیا اور زخمی ہوا اور واپس خیمہ حسینی کی طرف آیا اور یاد آیا خیمہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواتین اہل بیت کی طرف خیموں کی طرف گیا. اے حرم رسول اللہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، آپ لوگوں کو زبردستی یہاں پہنچایا اور آپ لوگوں کے ساتھ غداری کی، آیا آپ مجھے بخش سکتے ہو؟ آپ لوگوں نے مجھے بخش دیا، آواز آئی ہم نے آپ کو بخش دیا. کہا مجھے ڈر ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے جہنم میں ڈلوا دے. کہا نہیں آپ کو ہم نے معاف کیا، اور اس اجازت کو لے کے پلٹوار کیا اور بہت 40 سے زیادہ آدھا کو قتل کیا. اتنے میں اس کو گھوڑا جواب دے پایا اور وہ زمین پر تشریف لائے حر، اور لڑتے زمین پر لڑتے ایک مرتبہ اس کو برچیاں لگی، تیر لگے، نیزے لگے اور زمین پہ گر گیا. آواز دی حسین علیہ السلام کو اور اصحاب آئے، کہا حسین حر زمین پہ آ گئے ہیں. اور امام حسین نے کہا یا حر انت الحر ولدت کا ام کا حرہ، تیری ماں نے تمہیں حر پیدا کیا، انت الحر فی الدنیا والآخرہ. سیعلم الذین ظلموا ایام یکون والا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.